بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور مچھلی کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے خضر علیہ السلام سے ملنے کی استدعا کی، آپ کی درخواست کو اللہ پاک نے منظور فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العزت، خضر علیہ السلام کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو رب العزت نے ایک نشانی عنایت فرمائی کہ جہاں مردہ چیز زندہ ہو جائے گی وہاں خضر علیہ السلام کی ملاقات آپ سے ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام آج بہت خوش تھے کیونکہ ایک نیک صالح انسان سے آپ کی ملاقات ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھر آ کر اپنے خادم کو ساتھ لیا اور خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ چلتے چلتے سورج سر پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہم کس جگہ پر ہیں؟ خادم نے کہا، دریاؤں کے دو دھانے آگے اکٹھے ہو گئے، ہم دو دریا کے ساتھ ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریاؤں کے کنارے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ وہاں ایک لمبا چوڑا درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، تم کھانے کے لیے کچھ لاؤ، میں یہاں آرام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے لیٹے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد خادم ایک مچھلی پکڑ کر لایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مچھلی کی خادم نے بوٹیاں کر لی تھی۔ تبھی مچھلی میں جان آ جاتی ہے، مچھلی اچھل کر دریا میں جا گرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خادم پریشان ہو گیا۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگ جاتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں، چلو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ خادم اور موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر نکل پڑے۔ آگے چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا مری ہوئی چیز زندہ ہو جائے گی، وہاں میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ خادم نے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام، آپ کی منزل تو وہیں ختم ہو گئی تھی جہاں آپ سوئے تھے۔ میں نے مچھلی پکڑی تھی، وہ زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں جا گری۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، وہی تو ہماری منزل ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خادم دریا کے کنارے چلتے ہوئے اس درخت کے پاس آ گئے جہاں پہلے آپ سوئے ہوئے تھے۔ وہاں آ کر دیکھتے ہیں ایک خوبصورت انسان پہلے بیٹھا ہوا ہے۔ اس انسان کے پاس آئے۔ اس انسان نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم خضر علیہ السلام ہو؟ جی ہاں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم کو واپس بھیج دیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، آؤ چلتے ہیں۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے بہت دور تک آ گئے۔ آپ علیہ السلام کو ایک کشتی نظر آئی۔ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کشتی پر سفر کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس کشتی تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی نزدیک گئے، کشتی والے نے خوب استقبال کیا۔ خضر علیہ السلام کشتی والوں کو کہا، ہم دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دو۔ کشتی والے نے باادب ہو کر کشتی پر سوار کیا اور کشتی روانہ کر دی اور کرایہ بھی وصول نہیں کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے دو پھٹے اکھاڑ دیے۔ تھوڑی دور جا کر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، عزت کی، تم نے ان کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارا اور میرا سفر یہیں تک کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے صبر کرنے والوں سے پائے گا۔ شام ہونے والی تھی۔ جس بستی سے گزر رہے تھے، ان بستی والوں نے آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، ہم یہ دیوار دوبارہ بنا دیتے ہیں۔ دیوار بنا کر جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے کہا، ان بستی والوں نے ہمیں رہائش کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے دیوار بنا دی اور معاوضہ تک نہیں لیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ اپنا وعدہ یاد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، آگے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ تھوڑا دور اور آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں جا کر ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت بہت نرم دل انسان تھے، وہ ضبط پر قابو نہ رکھ سکے۔ اب پوچھ لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ معصوم بچے کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، تمہارے اور میرے راستے اب جدا ہیں۔ میں ان کا لباب بتا دیتا ہوں جو میں نے یہ کام کیے ہیں۔ نمبر 1، جو پھٹے کشتی کے اکھاڑے تھے، ایک ظالم بادشاہ کے بیٹے کی شادی تھی، وہ کشتیاں اپنے قبضے میں لے رہا تھا، یہ اس لیے میں نے توڑی کہ کشتی کو دوبارہ مرمت کروا کر یہ غریب مزدوری کرتے۔ دوسرے نمبر پر جو دیوار ہم نے بنائی، وہ یتیم بچوں کا وہاں خزانہ پڑا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگ لے جاتے، اس لیے ہم نے وہ دیوار بنائی۔ تیسرے نمبر پر جس بچے کو میں نے مارا تھا، وہ جوان ہو کر
کافر ہو جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا اور اللہ سے نیک صالح اولاد کی دعا کر دی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو الوداع کہا اور غائب ہو گئے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔